بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرفتن دور کی نشانیاں اور مسلمانوں کے لیے طرز عمل۔ فرمایا کہ فتنہ کیا ہے۔ اب اس کو سمجھنا چاہیے کہ فتنہ کیا چیز ہے، کس کو فتنہ کہتے ہیں، اور اس فتنہ کے دور میں ہمارے اور آپ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ لفظ تو ہم صبح و شام استعمال کرتے ہیں کہ یہ بڑے فتنے کا دور ہے۔ قرآن کریم میں بھی فتنے کا لفظ کئی بار آیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا والفتنة اشد من القتل، یعنی اللہ کے نزدیک فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید چیز ہے۔ فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے، لغت میں اس کے معنی ہے سونے یا چاندی وغیرہ کو آگ پر پگھلا کر اس کا کھرا کوٹا معلوم کرنا، آگ میں تپا کر اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ یہ خالص ہے یا نہیں۔ اسی وجہ سے اس لفظ کو آزمائش اور امتحان کے معنی میں بھی استعمال کیا جانے لگا۔ چنانچہ فتنہ کے دوسرے معنی ہوئے آزمائش، لہذا جب انسان پر کوئی تکلیف یا مصیبت یا پریشانی آئے اور اس کے نتیجے میں انسان کی اندرونی کیفیت کی آزمائش ہو جائے کہ وہ انسان ایسی حالت میں کیا طرز عمل اختیار کرتا ہے، آیا اس وقت صبر کرتا ہے یا واویلا کرتا ہے، فرمان بردار رہتا ہے یا نافرمان ہو جاتا ہے، اس آزمائش کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں فتنہ کا لفظ جس چیز کے لیے استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس میں حق مشتبہ ہو جائے اور حق و باطل میں امتیاز کرنا مشکل ہو جائے، صحیح اور غلط میں امتیاز باقی نہ رہے، یہ پتہ نہ چلے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ فتنے کا دور ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر گناہ، فسق و فجور، نافرمانیاں عام ہو جائیں تو اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو چیز حق نہ ہو اس کو حق سمجھنا، اور جو چیز دلیل ثبوت نہ ہو اس کو دلیل ثبوت سمجھ لینا بھی ایک فتنہ ہے۔ جیسے آج کل صورتحال ہے کہ اگر کسی سے دین کی بات کہو کہ فلاں کام کرنا گناہ ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، جواب میں وہ شخص کہتا ہے کہ ارے یہ کام تو سب کر رہے ہیں، اگر یہ کام گناہ اور ناجائز ہوتا تو پھر ساری دنیا یہ کام کیوں کر رہی ہے؟ یہ کام تو سعودی عرب میں بھی ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں یہ ایک نئی مستقل دلیل ایجاد ہو چکی ہے کہ ہم نے یہ کام سعودی عرب میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام سعودی عرب میں ہوتا ہو وہ یقینی طور پر حق اور درست ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ جو چیز حق کی دلیل نہیں ہے، جو چیز حق کی دلیل نہیں تھی، اس کو دلیل سمجھ لیا گیا ہے۔ اسی طرح شہر کے اندر بہت ساری جماعتیں کھڑی ہو گئیں اور یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون سی جماعت حق پر ہے اور کون سی جماعت باطل پر ہے، کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے، اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنا مشکل ہو گیا، فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ بھی فتنہ ہے۔ اس طرح جب دو مسلمان یا مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں اور ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار آ جائیں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں اور یہ پتہ چلانا مشکل ہو جائے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان تلواریں لے کر آپس میں لڑنے لگیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا جہنم میں جانا تو ٹھیک ہے اس لیے کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، لیکن مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ مقتول اس لیے جہنم میں جائے گا کہ وہ بھی اس ارادے سے ہتھیار لے کر نکلا تھا کہ میں دوسرے کو قتل کر دوں۔ اس کا داؤ چل جاتا تو یہ بھی اس کو قتل کر دیتا، لیکن اس کا داؤ چل گیا اس لیے اس نے قتل کر دیا اس کو۔ ان میں سے کوئی بھی اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا تھا بلکہ دنیا کے لیے دونوں لڑ رہے تھے، دولت کے لیے اور سیاسی مقاصد کے لیے لڑ رہے تھے، اور دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لہذا دونوں جہنم میں جائیں گے۔
ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ حرج کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قتل و غارت گری، یعنی اس زمانے میں قتل و غارت گری بے حد ہو جائے گی، بہت زیادہ ہو جائے گی، اور انسان کی جان مچھر مکھی سے زیادہ بے حقیقت ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں قاتل کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کیا گیا۔ آج کے زمانے کے موجودہ حالات پر نظر ڈالو اور حضور پاک علیہ السلام کے ان الفاظ کو پڑھ لو، ایسا لگتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اس زمانے کو دیکھ کر یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کس نے مارا، لیکن یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ شخص کیوں مارا گیا۔ مثلا مال چیننے کی وجہ سے مارا گیا، ڈاکوؤں نے مار دیا، دشمنی کی وجہ سے مار دیا گیا، مارے جانے کے اسباب سامنے آ جاتے تھے۔ لیکن آج یہ حال ہے کہ ایک شخص ہے، کسی سے نہ کچھ لینا نہ دینا، نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق، نہ کسی سے کوئی جھگڑا، بس بیٹھے بیٹھے مارا گیا۔ یہ ساری باتیں حضور پاک علیہ السلام نے صاف صاف بتا گئے۔ ایک حدیث میں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے بارے میں فرمایا کہ آج سے چند سال پہلے تک اس حدیث کا صحیح مطلب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اب سمجھ میں آ گیا۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک کر دیا جائے گا اور اس میں نہروں جیسے راستے نکال دیے جائیں گے، اور مکہ مکرمہ کی عمارتیں اس کے پہاڑوں سے زیادہ بلند ہو جائیں گی، جب یہ چیزیں نظر آئیں گی تو سمجھ لو کہ فتنے کا وقت قریب آ گیا۔ مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک ہونا، یہ حدیث 1400 سال سے حدیث کی کتابوں میں لکھی چلی آ رہی ہے، اور اس حدیث کی تشریح کرتے وقت شراح حدیث حیران تھے کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ کس طرح چاک ہوگا اور نہروں جیسے راستے بننے کا کیا مطلب ہے، کیونکہ اس کا تصور کرنا مشکل تھا۔ لیکن آج کے مکہ مکرمہ کو دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے مکہ مکرمہ کو دیکھ کر یہ باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ آج مکہ مکرمہ کو چاک کر کے اس میں بے شمار سرنگیں نکال دی گئی ہیں۔ آج سے پہلے شراح حدیث فرماتے تھے کہ اس وقت تو یہ مکہ مکرمہ کا علاقہ خشک اور سنکلاخ پہاڑی علاقہ ہے، لیکن آئندہ کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ اس میں نہریں اور ندیاں جاری کر دیں گے۔ لیکن آج ان سرنگوں کو دیکھ کر یہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک کر دیا گیا۔ اور دوسرا جملہ آپ نے یہ فرمایا کہ جب اس کی عمارتیں پہاڑوں سے بھی بلند ہو جائیں گی۔ آج سے چند سال پہلے تک کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ مکہ مکرمہ میں پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند عمارتیں بن جائیں گی، کیونکہ سارا مکہ پہاڑوں کے درمیان گرا ہوا ہے۔ لیکن آج مکہ مکرمہ میں جا کر دیکھ لیں کہ کس طرح پہاڑوں سے بلند عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آج کے حالات گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بیان فرما دیے تھے۔ اللہ جل شانہ کے عطا فرمودہ وحی اور علم کے ذریعے یہ ساری باتیں روز روشن کی طرح اشکارا کر دی گئی تھیں۔ آپ نے ایک ایک چیز کھول کر بیان فرما دی کہ آئندہ زمانے میں کیا ہونے والا ہے، اور آپ نے یہ بتایا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کو کیا کیا مشکلات اور فتنے پیش آنے والے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اس وقت میں ایک مسلمان کو کیا راہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ آگے اور تفصیل ہے موجودہ دور حدیث کی روشنی میں، اس کو اگلے ویڈیو میں سنائیں۔